بڑی خبر یہ ہے کہ سینٹ کی قائم کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی ہے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، تعداد بڑھا کر بر وقت انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 جج شامل ہوں۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر فاروق ایچ نائک کی صدارت میں ہوا، جس میں سینیٹر عبدالقادر کے سپریم کورٹ نمبر آف ججز ترمیمی بل 2024 پر غور کیا گیا۔ محرک سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ججز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ ججز کی کم از کم تعداد 21 لازمی کرنا چاہیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں 26ویں ترمیم کا تذکرہ بھی ہوا۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے۔ قائمہ کمیٹی نے دوسرے ملکوں کی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے حوالے سے بھی غور کیا۔ اکثریت نے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے۔ ایوان بالا میں پیش کردہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ رپورٹ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایوان بالا میں پیش۔ ڈپٹی چیئرمین نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت معاملے پر سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینا ہوں گی۔ سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی۔ سیکیورٹی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی میں ملوث کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کے لیے قانون سازی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سول آرمڈ فورسز کو دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا اختیار دینے کا فیصلہ۔ دہشت گرد سرگرمی میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ استداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کے مطابق گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی۔ GIT میں سپرنٹینڈنٹ پولیس، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز اور دوسری فورسز کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ 2014 میں بھی یہ ترمیم منظور کی گئی تھی، جس کی مدت 2016 میں اختتام پذیر ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کو قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ بلوچستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ مستونگ میں سول اسپتال چوک کے قریب دھماکے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکول کے بچوں اور پولیس اہلکاروں سمیت 34 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچوں سمیت پولیس اہلکار اور راہگیر شامل ہیں۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ایک اور دہشت گردانہ وار۔ مستونگ میں گرلز ہائی اسکول کے قریب صبح سویرے زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں اسکول کے بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل ہیں۔ دھماکے کی شدت سے پولیس وین اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید پولیس اہلکاروں اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ اسکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی نے پروفیسر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا ریزالو میں دہشت گردی کے خلاف 1 انچ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ
आईनी हाथों से निपटेंगे। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों को कोयटा के सिविल हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। दर्जों अफराद जख्मी हुए हैं। मुतअद्दिद को रेस्क्यू कर लिया गया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 13 अफराद हलाक हुए। दर्जनों अफराद जख्मी। मुतअद्दिद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर रॉकेट हमला, एक इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हमला शिमाली इसराइल मैतूला में किया गया। रॉकेट हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर रॉकेट हमला, एक इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हमला शिमाली इसराइल मैतूला में किया गया। रॉकेट हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर रॉकेट हमला। लबनान में शहरी आबादी पर इसराइल की शदीद बमबारी, 24 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 मेडिकल स्टाफ अरकान समेत 45 लबनानी शहीद हो गए हैं। इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म लबनान की जानिब से यह बयान दिया गया। लबनान में शहरी आबादी पर इसराइल की शदीद बमबारी, 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 मेडिकल स्टाफ अरकान समेत 45 लबनानी शहीद हुए। इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म लबनान। नाज़रीन, बोल्ट भी पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के फैन निकले। रोबोट अमीका ने कैलिफोर्निया में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बाबर आजम तमाम फॉर्मेट्स के शानदार प्लेयर हैं। रोबोट अमीका ने कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दिया। Absolutely. Babar Azam is a phenomenal batsman, and with his elegant batting style and consistency, he's become one of the top-ranked batsmen in all formats of the game. Quite a talent indeed. All right, let's follow that up. What do you know about the Pakistani cricket team, and who's your favorite player? The Pakistani cricket team is known for its unpredictability and flair, making every match exciting. They've won the ICC Cricket World Cup in 1992 and the ICC T20 World Cup in 2009. As for a favourite player, I'd say Wasim Akram stands out with his exceptional bowling skills and leadership.